حاضرین کرام، جس طرح امیر حمزہ صاحب نے علی گیلانی صاحب کا نعرے کا ذکر کیا اور کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستانی ہیں، تو اس کا ایک جلوہ آپ کو حالیہ پاکستان کی کرکٹ میں فتح پہ نظر آیا ہوگا کہ کشمیر میں پاکستان کی کرکٹ کی فتح پہ بہت جشن منایا گیا اور بھارتی فورسز نے اس پہ بہت شدت کے ساتھ ریئیکٹ کیا۔ یہ جشن ہر فتح پہ منایا جاتا ہے اور انشاءاللہ کشمیر کی آزادی تک منایا جاتا رہے گا، پھر ہم اکٹھے مل کے منائیں گے کشمیر کے پاکستان کے الحاق تک۔ اب میں ایمبیسڈر پاکستان عزت مآب احسن بگن صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور قیادت کے پیغامات پڑھیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ معزز خواتین و حضرات، مجھ سے پہلے اسپیکرز نے تھوڑا سا ٹچ کیا کہ آج کے دن کی اہمیت کیا ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ 27 اکتوبر بھی یہاں پہ موجود ہیں، جو بیسک پرنسپل تھا پارٹیشن کا وہ یہ تھا کہ مسلم میجارٹی ایریاز will become the part of Pakistan اور ہندو میجارٹی ایریاز will become the part of India۔ اور the princely states جن میں کشمیر بھی شامل تھا ان کو یہ رائٹ دیا جائے گا کہ وہ ڈیسائیڈ کریں کہ they will be which part of the country they will be joining۔ بدقسمتی سے جو رولر تھے اس وقت کشمیر کے، انہوں نے ایکسیشن کی ریکویسٹ کی اور انڈیا نے اپنے فورسز بھیجے اور 27 اکتوبر کو جو سیاہ دن ہماری ہسٹری میں ہے وہ اپنے فورسز بھیج کے کشمیر کو انیکس کیا۔ اور یہ 74 سال کی جو ہسٹری ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ میں جو ہمارے ماڈریٹر ہیں کمیونٹی ویلفیئر اٹیچے صاحب، انہوں نے آپ کو تھوڑے سے اسٹیٹسٹکس دیے کہ سنس 1989 سے لے کے 2021 تک 95,871 لوگ شہید ہوئے، 23,000 ہماری بہنیں وڈو ہوئیں، 1,07,000 بچے آرفنز ہوئے، 12,000 بہنیں عصمت دری کا شکار ہوئیں اور 3 لاکھ گھر جلائے گئے۔ اور یہ اسٹیٹسٹکس ہے 1989 سے لے کے 2021 تک۔ اور اس میں شدت جو آئی ہے آپ سب کو معلوم ہوگا، 5 اگست 2019 کی بات ہے جب انڈین گورنمنٹ نے جو آرٹیکل کا ذکر کیا، مجھ سے پہلے اسپیکرز نے 370 آرٹیکل کی کلاس، اس کے تحت جموں اینڈ کشمیر کو ایک اسپیشل اسٹیٹس تھا وہ ریووک کیا گیا۔ اور اس بیسس پہ آپ کو میں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان اور پاکستان کی لیڈرشپ اور پاکستان کے عوام پچھلے 74 برسوں سے مسلسل کشمیر کے ایشو کو اجاگر کیے ہوئے ہیں، لیکن جو موجودہ حکومت ہے اس نے بڑا فورسفلی اس کو ریز کیا۔ 3-4 مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا جنہوں نے اتنا امپیکٹ انٹرنیشنلی کیا کہ اب کشمیر ہر بائیلیٹرل اور ملٹی لیٹرل فورمز پہ اس کو ایک ڈسپیوٹڈ ایشو سمجھا جاتا ہے۔ سپٹمبر 2019 کی بات ہے کہ آلموسٹ 1 مہینے اور کچھ دن کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے UN جنرل اسمبلی کو خطاب کیا اور اس خطاب میں 2 چیزیں انہوں نے بہت پاورفل طریقے سے ریز کی۔ ایک کشمیر کا ڈسپیوٹ تھا اور دوسرا اسلاموفوبیا اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا۔ ان دونوں چیزوں پہ بھرپور طریقے سے پرائم منسٹر صاحب نے بات کی اور وہ جو بعد میں بھی کنٹینیویشن رہی، وہ کنٹینیویشن کیا ہے؟ وہ ہے OIC پلیٹ فارم، بائیلیٹرل انگیجمنٹ، جو ملٹی لیٹرل آرگنائزیشنز ہیں وہ یونائٹڈ نیشنز کے علاوہ EU ہے، آسیان ہے، سارک ہے، عرب لیگ ہے، GCC ہے، ان پلیٹ فارمز پہ بھی ہم اس ایشو کو ریز کرتے رہے ہیں۔ سب سے پاورفل ایشو ہم 3 جگہوں پہ ریز کیا، وہ ہے یونائٹڈ نیشنز، آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن اور EU یورپین یونین۔ اور تینوں پلیٹ فارمس ملٹی لیٹرل پلیٹ فارمس میں آج یہ
کنفرم ہو چکا کہ اقوام متحدہ، OIC، یورپین یونین کے پلیٹ فارمز پہ کہ کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ علاقہ ہے اور اس کا حل کشمیریوں کے وشز اینڈ ول کے مطابق کیا جائے۔ کامران صاحب نے ذکر کیا کہ جہاں جہاں کشمیری ہیں، جہاں جہاں پاکستانی ہیں، کشمیر سب پاکستانیوں کے دل میں رہتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں جب نائجر میں تھا، 4.5 سال کا میرا ٹینیور تھا وہاں پہ، آپ لوگوں کو پتہ نہیں سب کو معلوم ہے یا نہیں، آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن جو OIC جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے تحت کشمیر میں ایک کمیٹی ہے، OIC کانٹیکٹ گروپ آن جموں اینڈ کشمیر۔ ان کے 5 ممالک ہیں، پاکستان، ٹرکی، سعودی عربیہ، آذربائیجان اور نائجر۔ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ملک ہے، مسلم ملک ہے، اور ان چاروں 4.5 سال کا جو پیریڈ تھا، اس 4.5 سال کے پیریڈ میں ہمیشہ میری یہ کوشش رہی کہ کشمیر کے مدعے کو بڑے فورسفل طریقے سے ریز کیا جائے، اور میری ایفرٹس پہ وہاں کے پارلیمنٹ میں، نیشنل اسمبلی میں، ہم نے ایک پارلیمنٹیرینس کا کشمیر پہ ایک گروپ بنوایا، جس کی وہ کشمیر یکجہتی کا پروگرام ہو، کشمیر بلیک ڈے کا پروگرام ہو، ہم ان پارلیمنٹیرینس کو انوائٹ کرتے تھے اور پبلک آؤٹ ریچ کے ذریعے ان کو میسیج دیتے تھے کہ پاکستان کشمیر کے پرابلم پہ کتنا سینسٹیو ہے اور یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے ہمارے لیے۔ تو معزز خواتین و حضرات، یہ جو ہماری انگیجمنٹ ہے کشمیر کے ساتھ، یہ جس طرح قائد نے فرمایا کہ ہماری یہ شہر ہے اور ہم اس شہر سے کٹے ہوئے نہیں رہ سکتے۔ Let me assure my Kashmiri brothers and sisters today that the Kashmir and the Kashmir issue lives in our heart. We will never surrender. We will never stop supporting our Kashmiri brothers and sisters who are subjected to worst form of human rights violations. We call upon the international community to immediately urge India to stop this human rights violations. We call upon the human rights groups to call upon India and pressurize India to stop this gross human rights violations in that part of the world. Let me also share, until and unless this issue is not resolved, the peace, stability and the security cannot be restored in this region. So the resolution of the Kashmir issue, as per aspirations of the people of Jammu and Kashmir, is the prerequisite for the peace and security in South Asia. You know the population of this region. India, 1.4, close to 1.4 billion population. Pakistan is a 225 million population. So the peace and stability is a must for the progress, prosperity and development of this region. And India, unfortunately, had entered in this long race for militarization of this region. Today, more than 800,000 strong military personnel are in Jammu and Kashmir. More than 600,000 new visa seekers or employers or employees have been accommodated in small territory of Jammu and Kashmir. This speaks about the demographic change in Jammu and Kashmir. But it will not happen, inshallah. We continue providing moral, political and diplomatic support to our Kashmiri brothers. اور میری آپ سب دوستوں کو بھی یہ گزارش ہے، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو یہ گزارش ہے، یہاں پہ سب لوگ سوشل میڈیا کا بڑا بھرپور استعمال کرتے ہیں، کہ کشمیر کے اس پرابلم کو جہاں جہاں ہو سکے اجاگر کیجیے۔ آپ اپنے پرسنل انٹریکشنس میں، پرسنل کانڈکٹ میں اپنے دوستوں کو بتائیے، اپنے عمانی بھائیوں کو بتائیے، جہاں جہاں ہو سکے آپ اس پہ ضرور آواز اٹھائیے۔ میری جب ملاقات تھی ہز ایمیننس شیخ حمد بن خلیلی صاحب سے، تو آپ دیکھیے کہ کتنے خوبصورت انداز سے انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اور ٹویٹر اکاؤنٹ سے انڈین ایگریشن، انڈین ہیومن رائٹس وائلیشن کی بات کی ہے، اور وہ بہت سارے ہمارے عمانی بھائیوں تک پہنچی ہے۔ تو ایک میسج بہت زیادہ اپیل کرتا ہے، تو مجھے امید ہے آپ سب دوستوں سے کہ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں کشمیر کے اس مسئلے کو اجاگر کریں گے، اور جہاں جہاں ہم حق کی آواز بلند کریں گے، اور ہمیں امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
اس مسئلے کو جلد سے جلدی حل کرے گا، اور حل اس طرح کرے گا کہ کشمیریوں کی خواہش کے مطابق ہوگا انشاءاللہ۔ اور میں آپ سب دوستوں کا بہت مشکور ہوں کہ آج آپ لوگ تشریف لائے، اور یہ آپ کے آنے کا اس سیاہ دن میں یہ پارٹیسپیشن ایک امیر حمزہ صاحب فرما رہے تھے کہ ایسے سمجھیے کہ یہ ایک عبادت کا حصہ ہے، ایک آپ کا پارٹیسپیشن، اس آواز اٹھایا، اس میں پارٹیسپیٹ کیا، آپ اس میں آئے، یقین جانیے کہ یہ بہت ایک نیک عمل ہے، اور انشاءاللہ یہ آپ کی دعائیں، یہ آپ کی پارٹیسپیشن سب میں رنگ لائیں گی، اور ہم اپنے کشمیری بھائیوں کو اپنے لائف ٹائم میں آزاد دیکھ سکیں گے۔ آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔